آپ سب کے اندر ایک میجک ہے، پر آپ کو پتہ نہیں کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں جنہوں نے خود اپنی لائف میں کچھ نہیں کیا ہوتا۔ آپ کے اندر کون سا میجک ہے جسے باہر نکالنے میں آپ کی مدد کرے گی آج کی بک سمری، جس کا نام ہے بگ میجک، جسے لکھا ہے ایلزابیتھ نے۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے کریج۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1925 سے، جب امریکہ میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جس کا نام تھا جیک گلبرٹ۔ جیک کو پوئٹری بننے کا بڑا شوق تھا، بچپن سے ہی جیک پوئٹ بننے کا سپنا دیکھتا تھا۔ 1969 میں جیک اپنی فرسٹ کلیکشن پبلش کرواتا ہے جو سکسیسفل ہوئی اور اسے اس کا پرائز بھی ملا۔ بعد میں بھی جیک نے بہت ساری پوئمز لکھی۔ جیک کی پوئمز امیزنگ ہوتی تھی، لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور پیار بھی۔ اچانک جیک لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ سیلیبریٹی بن کے وہ لوگوں کے شور شرابے سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ فیم کو ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ بعد میں جب اس سے ریزن پوچھا گیا تو اس نے کہا فیمس ہونا مجھے اب ایکسائٹنگ نہیں لگتا، میں اپنا ہر دن یونیک جینا چاہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے وہ پہاڑوں میں ایک سنسان جگہ رہنے لگا۔ وہاں کے سکون اور شانتی بھرے ماحول میں وہ خوش رہتا تھا اور کئی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد اس نے اور ایک پوئم پبلش کی۔ یہ پوئم بھی لوگوں کو کافی پسند آئی۔ جیک کسی طرح سے بس اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں ہوا یوں کہ اس نے یہ سب چھوڑ دیا اور یونیورسٹی آف ٹینیسی نوکسویل جا کر ٹیچر بنا۔ اس نے جس کو بھی پڑھایا وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹوں کو لگتا تھا وہ کسی الگ ہی دنیا سے آیا ہے۔ جیک ہمیشہ ان کو کہا کرتا تھا کریٹو لائف جیو، کیونکہ یہی طریقہ آپ کو جینے کا طاقت دے گا۔ اور وہ انہیں اکثر کہا کرتا تھا جب تک ہم بریو نہیں بنیں گے، یعنی کہ بہادر نہیں بنیں گے، تب تک ہم اپنے اندر گریٹنس نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ جیک نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو خاص طور پر بتایا تھا کہ تمہارے اندر ٹیلنٹ کا ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے اور اسے باہر نکالنے کے لیے تمہیں ہمت کرنی ہوگی اور بہادر بننا پڑے گا، تبھی تم دنیا کو اپنا ٹیلنٹ دکھا پاؤ گے۔ دراصل ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے اور اسے ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ جس طرح مائنر سونے کو ڈھونڈنے کے لیے زمین کی گہرائی میں جاتے ہیں، ٹھیک ایسے ہی ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کریٹو لائف جینی ہوگی، تبھی ہم ڈھونڈ پائیں گے۔ کریٹو کا مطلب ہے جب ہم اپنے اندر کے ڈر کو بھگاتے ہیں اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں، ریجیکٹ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں ہار گیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور اسی چیز کی وجہ سے ہم ٹرائی بھی نہیں کر پاتے، بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہم خود پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ڈر سب کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ جو لوگ اپنے ڈریم کو حاصل کر پاتے ہیں ان کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے، پر ان کو پتا ہوتا ہے ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ڈر کو ہرا کر بہادر بن کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی بہادر بننا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی ڈریم ہے اور آپ ڈرتے ہیں اگر میں ہار گیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں یہ ڈر دنیا کا سب سے فضول ڈر ہے۔ مانو آج آپ کو موقع ملا کچھ کرنے کا اور ڈر کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، تو سوچو آنے والے 10-20 سال کے بعد آپ کو یہ موقع پھر ملے گا، اور تب آپ کیا سوچو گے کہ میں نے اسے نہ کر کے ٹھیک کیا، یا ریگریٹ کرو گے کاش میں نے کیا ہوتا؟ ریگریٹ ہی کرو گے۔ ڈر ایک اچھی چیز ہے، ورنہ آپ کسی بھی جنگل میں بنا ڈرے گھس جاؤ گے اور پھر پتہ نہیں لوٹ کر آؤ گے کہ نہیں۔ لیکن ایسی چیزوں سے ڈرنا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، پھر تو آپ ریگریٹ ہی کرو گے۔ تو ڈرنا چھوڑے اور آگے بڑھے، آپ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے چیپٹر کی جس کا نام ہے ٹرسٹ۔ تو یہ کہانی ہے لٹل بردر کی جو آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، اور اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہ فرانس چلا گیا، اور وہاں ایک ہوٹل میں اسے ایک آدمی ملا۔ کافی دیر تک بات کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور دوست بن گئے۔ کچھ دنوں بعد اس کے دوست نے اسے پارٹی میں انوائٹ کیا۔ اس پارٹی میں سبھی لوگ امیر اور فینسی تھے۔ جب لٹل بردر پارٹی میں گیا تو اس کا ڈریس ان کے ڈریس سے میچ نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت دکھی ہوا، اس کا من کیا کہ پارٹی چھوڑ کر چلا جاؤں، پر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا اور اس کا مائنڈ چینج ہو گیا۔ وہ پارٹی کو خوب انجوائے کرنے لگا۔ ایک نے اسے دیکھ کر کہا تم یہ کیا بنے ہو؟ تو اس نے کہا کوٹ لائبسٹر۔ سب ہنسنے لگے، سب کو وہ بڑا فنی لگا اور اس سے گل مل گئے۔ لٹل بردر پارٹی کا سٹار بنا، ساتھ ہی اسے کوئین آف بیلجیم کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع ملا۔ وہ پارٹی میں انفٹ ضرور تھا، لیکن اس نے خود کو بریولی پریزنٹ کیا اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے پارٹی انجوائے کی۔ تو یہ ایک نصیحت ہے ان کے لیے جو دوسروں کی پرواہ کر کے خود کو ہار دیتے ہیں۔ اپنے اندر کانفیڈنٹ پیدا کرو تاکہ آپ سر اٹھا کے جیو، اور آپ کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے باہر آنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ خود کو پہلے سے ہی ہارا ہوا مانیں گے تو آپ کے گروتھ کے ڈھکن لگ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے چیپٹر کی، پرمیشن۔
ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی میجک ضرور ہے جسے باہر نکالنے کے لیے آپ کو آپ کی پرمیشن چاہیے۔ آپ سب کے اندر پہلے سے ہی کریٹیویٹی ہے، بس آپ کو اسے ریلیز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آپ کے اندر چاہت ہونی چاہیے اپنے ڈریم کو حاصل کرنے کی۔ جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپ کو اپنی کریٹیویٹی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ خود پر ڈاؤٹ کرتے رہیں گے اور سوچیں گے میں کسی کام کا نہیں، تو یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکے گی۔ کریٹیویٹی کا مطلب ہے آپ ایسی سوچ کو دور بھگائیے اور خود پر وشواس کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا میرے اندر کون سی خوبی ہے۔ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں دراصل انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ بھی اپنی کریٹیویٹی کا استعمال نہیں کرتے، جس سے آپ کی سوچ ان کی طرح بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی کریٹیویٹی کا یوز نہیں کریں گے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سوائے آپ کے۔ میں آپ کو بس کہہ سکتا ہوں کرنا تو آپ کو خود ہی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے چیپٹر کی، پرسسٹینس۔ کچھ لوگ بچپن سے اپنے دل میں سپنا پالتے ہیں۔ آپ کے دل میں بھی کوئی سپنا ہوگا، پر آپ کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے، سپنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی عمر میں اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں۔ 1990 میں ایک لڑکی تھی جو 90 سال کی تھی۔ اس سے کسی نے کہا وہ کون سی بیسٹ بک ہے جو آپ نے اپنی لائف میں پڑھی ہے، تو اس نے کہا آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک بک پڑھی جس نے میری لائف چینج کر دی۔ جب اس کی لائف 80 سال کی عمر میں چینج ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کسی بھی عمر میں اپنی کریٹو لائف شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس لگاتار اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے۔ کچھ لوگ فیل ہونے کے بعد گیو اپ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ہر چیز کو پانے میں ٹائم لگتا ہے، ایفرٹ لگتا ہے، تب جا کر وہ مل پاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ پر کچھ لوگ ہار نہیں مانتے کیونکہ ان کے اندر ایک اسٹرانگ پیشن ہوتا ہے جو انہیں آگے بڑھنے کے لیے لگاتار پش کرتی ہے۔ جب آپ کو کسی سے سچا پیار ہوتا ہے اور وہ آپ کو ملنے کے لیے کہے، پھر چاہے آپ تھکے ہو یا کچھ بھی ہو، پر آپ اسے ملنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ ایسا ہی پیار جب آپ کو اپنے ڈریم سے ہوگا تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، پھر چاہے آپ کے راستے میں کتنی بھی رکاوٹیں آئے، آپ اسے پاکا رہو گے۔ تو اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں یہ بھی ضرور بتانا ویڈیو میں کون سی کمی تھی تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ تو اگر آپ ایسی ہی سمری اور سننا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔